کتاب الکبائر صفحہ نمبر 26 پر ایک بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بہن کو قبر کے اندر دفن کیا اور اس کے بعد وہ تدفین کر کے جیسے ہی الگ ہٹا گھر پہ آیا تو اس کو یاد آیا کہ وہ اس کے پاس کوئی تھیلی تھی، کچھ جیب میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کو قبر کے اندر اتار رہا تھا تو وہ اس کی تھیلی اس قبر کے اندر گر گئی ہوئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ لاؤ ابھی جا کر ہم ایک سائڈ سے قبر کو کھود کے وہاں سے ہم تھیلی کو نکال لیں۔ تو جیسے ہی اس نے اس میں چھید کرنا شروع کیا تو فوراً ہی اس قبر کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی اس شخص نے دیکھی۔ تو جیسے ہی اپنی بہن کی قبر سے یہ لپٹیں اٹھتا ہوا دیکھ کر یہ بھائی فوراً دوڑا اپنے گھر پہ آیا اور تھیلی اٹھانا تو وہ بھول گیا اور آ کر ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ بتاؤ میری بہن کون سا ایسا گناہ کرتی تھی، کیا گناہ اس کے تھے، مجھے اس کے گناہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو تم، وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی، اس کی تو تدفین ہو چکی ہے، تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا گناہ کرتی تھی، ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی گیا تھا، پورا اس نے واقعہ بتایا کہ میری تھیلی گر گئی تھی، میں جب وہاں پر پہنچا میں نے قبر کو ایک کھود کر دیکھا تھوڑا سا تو اس میں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تو ماں بتانے لگی اس کی کہ بیٹا تمہاری بہن جو تھی وہ نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کو ٹائم نکال کر پڑھتی تھی، نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ وہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی، اور جو لوگ نماز کو بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات کبھی کبھار لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے تاکہ دنیا والے اللہ کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر پر سے گزرے تو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب کوئی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہت معمولی سی بات ہے۔ ایک تو ان میں سے ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا شخص وہ تھا جو کہ غیبت کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ تو یہ گناہ کتنے عام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ کتنے لوگ نماز سے دور ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی برائی کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، مرد حضرات کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، عورتوں کو فکر ہی نہیں ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں وہ دھوتی ہی نہیں ہے۔ اگر نماز سے پڑھنے والی کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ فوراً کپڑوں کو چینج کرتی ہے، فوراً پیشاب کی چھینٹوں سے بچتی ہے، فوراً ناپاکی کو دور کرتی ہے کہ اسے نماز پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا، جو بندی نماز پڑھنے والی ہوگی، وہ انشاءاللہ پھر تمام برائیوں سے محفوظ رہتی ہے، وہ تمام برے کاموں سے دور رہتی ہے، اس کی نماز روک لیتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جو کہ دن بھر نمازیں پڑھتا ہے لیکن رات بھر چوری کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالی بھی بک رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ ہماری نماز ابھی اس لائق نہیں ہوئی ہے جو ہمیں برائیوں سے روک دے، کیونکہ قرآن سچا، قرآن بھیجنے والا رب سچا، جس نبی پر نازل ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، تو ہم ہی جھوٹے ہیں، ہماری نماز ابھی اس لائق نہیں ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے برائیوں سے روک سکے۔ اس لیے ہم لوگوں کو نماز کو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز کو اچھا کر لیں گے تو جس کی قیامت کے دن نماز اچھی ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز ہی خراب ہوئی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ قبر سے لے کر آخرت تک کے جتنے معاملات ہیں اگر انسان نماز پڑھنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کافی رعایت ہوگی، اور اگر بے نمازی ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام عورتوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت سے بچنے کی، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی، اور تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔